نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقیناً ہم نے دی لقمان علیہ السلام کو حکمت، ان اشکر للہ، کہ شکر ادا کر اللہ کے لیے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر ادا کرے پس بے شک وہ شکر اپنی ہی ذات کے لیے ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، تعریفوں والا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے نہ شرک کر اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے حکم دیا انسان کو اس کے والدین کے ساتھ، یعنی حسن سلوک کا. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں کمزوری پر کمزوری. وفصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانا اس کا 2 سالوں میں. ان اشکر لی ولوالدیک، کہ شکر ادا کر میرے لیے اور والدین کے لیے. الی المصیر، میری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ ماں باپ تجھے مجبور کریں، تجھے زور دیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اس بات پر کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے علم کوئی نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، پس نہ اطاعت کرنا ان کی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ رہنا دنیا میں دستور کے مطابق. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اور اتباع کر اس راہ کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری جانب تمہارا لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میں تمہیں خبر دوں گا جو تم عمل کرتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلیل ارشاد فرمائی، خلق السماوات بغیر عامد ترونہا، تم دیکھتے ہو کہ آسمان کو بغیر ستونوں کے اللہ نے کھڑا کیا، والقا فی الارض رواسیہ، زمین میں اللہ نے پہاڑ ڈال دیے کہ ہل نہ جائے، پھر مختلف قسم کے جانور زمین میں پھیلائے، وانزلنا من السماء ماء، پھر بارش برسائی، پھر اس سے ہر قسم کا سبزہ اگایا، اور آخر میں اللہ نے ایک چیلنج دیا، ھذا خلق اللہ، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، مجھے وہ چیز بھی تو دکھاؤ نا کہ جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنایا۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئی ہیں، رب کا در چھوڑ کر در بدر کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ یہ تو تھی دلیل عقلی۔ جو لوگ کہتے تھے کہ اللہ ہی سے مانگیں، یہ بات تو عقل میں نہیں آتی، ان کے لیے دلیل عقلی تھی کہ یہ ساری چیزیں جب ایک اللہ نے بنائی ہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ اب آج کے سبق میں دلیل نقلی۔ جی ہم نے یہ مسئلہ پہلے کبھی نہیں سنا، آج تک کسی نے نہیں بیان کیا، جی آپ تو نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، باپ دادا سے نہیں سنا، آپ یہ کہاں سے نکال کر لے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دلیل نقلی حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا انبیاء تو انبیاء رہے، لقمان حکیم بھی شرک سے روک کر گئے ہیں۔ حضرت لقمان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ بعض نے کہا وہ غلام تھے، بعض نے کہا وہ حبشی تھے، بعض نے کہا وہ قاضی تھے، بعض نے کہا ایسے ہونٹ تھے، یوں چلتے تھے، یہ وہ، لیکن ان ساری باتوں کی کوئی سند نہیں ہے، بس یہ سنی سنائی اسرائیلیات میں سے ہیں جو لکھ بھی دی گئی ہیں، مشہور بھی کر دی گئی ہیں۔ قرآن نے اتنا ہی بیان کیا کہ ان کو حکمت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نبوت نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی ان کو عطا فرمائی تھی، نبوت پر کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ ان کا زمانہ کون سا تھا؟ بعض مفسرین کے نزدیک تو داؤد علیہ السلام کے قریب، اور بعض کے نزدیک عیسیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان والا زمانہ تھا۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، جو بھی تھا قرآن مجید نے اس چیز کو بیان نہیں کیا، کیونکہ اس چیز کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی ان کے ہونٹ کیسے تھے، ہمیں اس سے کیا غرض، اللہ نے نہیں بیان کی۔ ان کا علاقہ کون سا تھا، ان کا وقت کون سا تھا، یہ نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ اتنی بات تھی جو حکمت والی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ اور اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے اندر بھی لوگ لقمان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ لقمان حکیم یوں کہتا ہے، حکمت کی باتیں جیسے بڑے بڑے حکماء کی لوگ بیان کرتے ہیں، ایسے ہی وہاں بھی بیان ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے انبیاء تو رہے اپنی جگہ پر، تمہارے لقمان حکیم بھی میری توحید کو بیان کر کے گئے ہیں، اور تم کہتے ہم نے آج تک نہیں سنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جیسے علم دینے والا اللہ، نبوت دینے والا اللہ، حکمت دینے والا بھی اللہ۔ سورۃ القاف میں ہے، صرف ایک آیت سناتا ہوں، وَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام گئے
اور اس بندے کے پاس پہنچے جس کو ہم نے رحمت بھی دی تھی اور علم بھی عطا فرمایا تھا. رحمت دینے والا بھی اللہ، علم و حکمت دینے والا بھی کون جی؟ اللہ. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. انشکر للہ، پھر ہم نے کہا شکر ادا کر اللہ کے لیے، کیونکہ نعمتیں دینے والا اللہ، تو شکر بھی اللہ ہی کا ادا کرنا چاہیے. جب نعمتیں آئیں تو پھر اس پر اللہ کا شکر جب ادا کیا جائے، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے اور کفر کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر عذاب بڑا سخت ہے. اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تو ناشکری بہت ہی عام ہو گئی ہے. ہم میں سے ہر بندہ ماشاءاللہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے اور مزے سے سوتا ہے، لیکن زبان پر جب بھی ہو حالات بڑے خراب ہیں جی. زبان پر شکر کوئی نہیں آتا، شکوہ ہی آتا ہے، شکوہ ہی آتا ہے. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا نا، سناؤ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کیا حال پوچھتا ہو، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت بھی توڑوا بیٹھا ہوں، اتنی کھائی ہیں، لیکن زبان پر ابھی تک شکر کوئی نہیں آیا اللہ کا. زبان پھر بھی ناشکری بول رہی ہے. اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے نا، تو آپ نے وہاں پہ کھانا کھایا، پھر فرمانے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ دیکھو نا، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے، پانی پیا، کھجوریں کھائیں، گوشت کھایا، انہی نعمتوں کے بارے میں تو کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب بھی دینا ہوگا. تو اللہ میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری کا جذبہ، جو رب کہے، جو رب دے اس پر راضی ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں جی؟ شکر ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر ادا کیا اس نے شکر اپنی ہی ذات کے لیے ادا کیا، اس میں اللہ پر کوئی احسان نہیں، اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے شکر ادا کرنے والا. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، تعریفوں کے لائق ہے. تیری ناشکری کرنے سے اللہ کے غنا میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تیری ناشکری کرنے سے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو شکر کرے گا تیرا اپنا فائدہ ہوگا، تو کفر کرے گا اللہ کو تیرے کفر کی کوئی پرواہ کوئی نہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اب نصیحت سنی حضرت لقمان کی. اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو واعظ کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا، بات سمجھا رہا تھا. اور نصیحت میں کتنی پیاری بات سمجھائی، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. یا بنیا تصغیر ہے، پیارے بیٹے. معلوم ہوا سمجھانے والے کو، واعظ کرنے والے کو انداز کے اندر شفقت دکھانی چاہیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کیا کریں، یا آبت، یا اب، یا بھی یا بنیا، یا آبت ابراہیم علیہ السلام، اے پیارے ابا جی، بات سمجھائی. یہاں پر حضرت سمجھا رہے ہیں تو کیا کریں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. کیوں کہ جب بات اچھے انداز میں اگلے کو کی جائے تو پھر وہ شاید قبول کر لے، اور اگر بات ہی اس کے ساتھ ایسی کی جائے تو وہ قبول کرنے والا ہو تب بھی نہیں قبول کرتا. اچھے انداز، فقولا لہ قولا لینا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نصیحت کی کہ جب فرعون کے پاس جاؤ گے نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ بات کو سمجھ جائے، دھیان کرے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. شرک کیا ہے جی؟ ظلم ہے. اور ظلم بھی چھوٹا نہیں، بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کی عربی میں تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے محل اور مقام سے ہٹا کر رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں ظلم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
بولتے نہیں ہیں پتہ سو گئے. نہ بولنا بھی تو ظلم ہے نا. بندہ بات کرے اور اگلا جواب ہی نہ دے تو یہ بھی تو ایک ظلم ہے نا. چلو چھوٹا سا ہی اتنا بڑا ظلم عظیم نہیں لیکن ظلم تو ہے نا. وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے محل سے ہٹا کر کے رکھ دینا. یہ ٹوپی ہے نا جی، یہ سر پہ ہوتی ہے اور جوتا پاؤں میں ہوتا ہے. جوتے کو آپ رکھیں سر پہ، ٹوپی کو رکھیں آپ پاؤں میں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم. اپنے مقام سے ہٹ گیا نا. یہ جبین جھکنی ہے رب کے آگے، یہ اس کا مقام ہے. اس کو اگر وہاں سے ہٹا کر کہیں اور جھکایا، ٹوپی کو پاؤں میں رکھنا بھی ظلم ہے، لیکن اس جبین کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکانا ظلم عظیم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یہ بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے. جیسے جوتے کو آپ سر پر رکھیں وہ بھی ظلم ہے، لیکن ہاتھ غیر اللہ کے آگے پھیلائے یہ اس سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اب توجہ کرنا جی. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق سمجھایا. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے انسان تجھے والدین کا حق بھی سمجھنا چاہیے. لقمان نے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ میری خدمت کرو، اللہ کا حق بتایا، شرک نہ کرنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا. اب اللہ آگے والدین کا حق سمجھا رہے ہیں. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اولاد کو میرے حقوق سمجھاؤ اور سکھاؤ، وہ انشاءاللہ تمہارے تابعدار بھی بن جائیں گے، تمہارے خدمتگار بھی بن جائیں گے. اب دیکھیے جو اولاد دیندار ہوتی ہے وہ والدین سے جب بات کرتے ہیں تو ادب سے کرتے، اس ڈر سے کہیں والدین ناراض نہ ہو جائیں. اور جو اولاد بے دین ہوتی ہے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بیٹا خفا نہ ہو جائے، کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے. یہ فرق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو لقمان نے میرا حق بتایا اور میں اللہ نے پھر ماں باپ کا حق بتایا. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی. کیوں نہ کہیں حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے کمزوری پر کمزوری، 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا ہے، دن بدن خود گھٹتی چلی گئی، کمزور ہوتی گئی، بچے کو پالتی گئی، بچہ پلتا گیا، ماں کے پیٹ کے اندر حرکتیں بھی کرتا تھا، کروٹیں بھی لیتا تھا. ماں کو کتنی تکلیف ہوتی تھی، یہ ساری تکلیفیں ماں نے برداشت کی ہیں. وَفِصَالُهُ فی عامین، پھر 2 سال تک اٹھا کر دودھ پلاتی رہی ہے. حمل کی تکلیفیں الگ، یہ بچپنے کی تکلیفیں الگ. میں اللہ نے کہا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرنا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی بھی نہ کرنا، ان کا بھی شکر ادا کرنا. ماں باپ کا نافرمان چاہے کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت تو قبول شاید کر لیں گے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا بوجھ اس کے سر پر ضرور رہے گا. حدیث پاک میں نہیں آتا جریج ایک اللہ کا ولی تھا، نماز پڑھ رہا تھا، ماں نے آواز دی، ماں کی آواز کی طرف دھیان نہ کیا کہ نماز جو پڑھ رہا ہوں. ماں نے دوسرے دن بلایا پھر بھی جریج نماز میں تھا، ماں نے تیسرے دن بلایا پھر بھی جریج نماز میں تھا، اور نماز نہ توڑی اور ماں کی آواز کی طرف دھیان نہ دیا. ماں خفا ہوئی، میں جب بھی بلانے آتی ہوں یہ صوفی صاحب نماز میں لگا رہتا ہے. ماں نے بد دعا دی، اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک بدکارہ عورت کا منہ نہ لگے. چنانچہ ماں کی بد دعا جریج جیسے ولی کو بھی لگ گئی. حدیث پاک میں آتا ہے لگ گئی اس کو بد دعا. پھر اللہ تعالیٰ نے برات کر دی کیونکہ وہ نیک آدمی تھا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے ماں باپ کی بد دعا سے اللہ ہم سب کو بچائے. انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کر اور والدین کا. اور یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی سن لیجئے. فرماتے ہیں 6 چیزیں ہیں جن کو اللہ نے 2 کر کے بیان کر کے جوڑا ہے اور 3 بنا دیا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 چیزیں تھیں، اللہ نے ان کو ایسا جوڑا کہ اکٹھا ہی بیان کرتے ہیں. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. جو رسول کی اطاعت ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے، جو اللہ کی اطاعت ہے وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. نمبر 2 اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
ایک مالی عبادت ہے نماز زکوٰۃ، اور ایک بدنی عبادت ہے زکوٰۃ نماز۔ اللہ نے ان دونوں کو جوڑا، نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان کیا اور فرمایا کہ اکٹھی ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی مقبول ہیں کہ دونوں کو گویا کہ ایک بنا دیا۔ اور نمبر 3 یہ انشکر لی ولوالدیک، انشکر لی ولوالدیک، اللہ کہتا ہے میری عبادت کر، میرا شکر ادا کر، ماں باپ کی خدمت بھی کر۔ ان دونوں کو بھی اللہ نے گویا کہ جوڑ دیا ہے۔ اللہ ہمیں دونوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الی المصیر، میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور آخری بات، ماں باپ کی ہر بات میں اطاعت کرنی ہے، لیکن چونکہ اوپر شرک کی مذمت بیان ہوئی نا، تو فرمایا شرک کا حکم دے تو یہ بات ماں باپ کی بھی نہیں ماننی۔ عرفان صاحب محمود صاحب میں جگہ ہونا جی تھوڑے کول ستے ہیں گماڑی کا خیال نہ کرنے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر ماں باپ تجھے اس بات پر زور دیں، اس بات پر مجبور کریں کہ تو شرک کر میرے ساتھ جس کا تجھے علم کوئی نہیں، کیونکہ شرک نام ہی جہالت کا ہے۔ شرک نام کس کا ہے؟ جہالت کا۔ جہاں علم ہوگا وہاں شرک نہیں ہوگا۔ ہاں علم کے ساتھ ساتھ اگر ضد آ جائے تو پھر تو خیر اللہ نہ پوچھے نا، اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے، علم نافع نصیب فرمائے۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے علم نہیں، اس شرک پر اگر ماں باپ تجھے مجبور کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، یہ بات ان کی کبھی نہ ماننا، کیونکہ ماں باپ کا حق بہت ہے لیکن رب کے حق سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ خالق و مالک ہے۔ لیکن اگر ماں باپ شرک کا کہیں یہ بات تو نہیں مانی، لیکن جھگڑا نہیں کرنا، یہ نہیں کہ ماں باپ سے لڑائی شروع کر دے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے دستور کے مطابق جو ماں باپ کی باقی حقوق ہے وہ ادا کرتے رہنا، شرک والی بات نہ ماننا، بلکہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس راہ کی اتباع کرنا جو راستہ میری طرف لاتا ہو، دین حق کی اتباع کرنا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، کیونکہ پھر تمہارا لوٹنا میرے ہی طرف ہوگا، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس میں تمہیں خبر دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔